بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشی حالت پہ۔ پاکستان جو کہ 70 سال سے معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کے لیے کوئی دلائل یا ثبوت کی ضرورت نہیں۔ آج تقریباً ہر محلے، ہر گلی سے لے کر شہروں تک، ہر مرد، ہر عورت اور بچے اس سے متاثر ہیں اور مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ اور اس معاشی بدحالی نے میرے پیارے پاکستان کے ہر شہری، جسے قائد-اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال نے پوری دنیا کی تقلید کی بنیاد رکھی تھی، آج اس کا ہر فرد IMF کا مقروض ہے، اور صرف آٹے کی خاطر، جو کہ مفت نہیں بلکہ پیسوں کا لینے کے لیے نوجوان، بزرگ اور قابل احترام خواتین کو لائنوں میں لا کر ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور وہ آٹا شاید اسے جانور بھی نہ کھاتے ہوں۔ یعنی ذرا سوچئے، ایک زرعی ملک کی یہ حالت ہے، اور ضروریات کو چھوڑیں، جو صرف انسان کی بنیادی ضرورت آٹا ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ معاشرے کے دکھ دیکھ کے ہر محب وطن کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اگر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم آ کر ہماری یہ حالت دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جان پہ کتنی مصیبتیں اٹھا کر، یعنی علامہ محمد اقبال جن کی ایک مرلہ زمین تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کی دولت نہ ہونے کے برابر تھی، اور ان کے یونیورسٹی کے ساتھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیاشیاں کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، تو ان پہ کیا گزرے گی؟ ان کی روحیں کیسے تڑپتی ہوں گی؟ ان کا عظیم فلاحی معاشرہ جسے پوری دنیا نے تقلید کرنا تھا، آج اس کی یہ حالت ہے، اور آج ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 1,65,000 کا مقروض ہے۔ یہ دو بچے جو اتنی کم ایج کے اندر اتنی محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور یہ دو بچے جو بچپن ہی سے گرمی، سردی اور دھوپ کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اینٹیں بنا رہے ہیں، یہ بھی مقروض ہیں، اور اگر ڈالر کی یہی اڑان رہی تو یہ کروڑوں کا مقروض ہو جائیں گے۔ اور عام آدمی کو تو چھوڑیں، ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو معاشی بدحالی نے کس طرح متاثر کیا، سنیے ان کی زبانی۔ پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی 4,467 روپے، ابھی 19,000 ہو گئی، پھر بعد میں گورنمنٹ کی اسپیشل پینشن دی ہے۔ جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، اور یہ سب بکواس تھی، پروپیگنڈا تھا، نہ مکان ہے، نہ اکاؤنٹ ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر آئے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے فائنینشلی، بہن بھائیوں سے لے کے گزارا کر رہے ہیں، تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی کہ آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیاں بیچتی تھی، وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی، بہت دن ہوئے کہ جی ان کے 23 پلاٹ ہیں اسلام آباد میں، 23 بنگلے۔ ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیئر کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا، لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو منگاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے حکمرانوں نے اس معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے اپنی کوشش نہیں کی؟
میری تحقیق کے مطابق ہمارے حکمرانوں نے بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ماہرین معاشیات سے بھی مدد لی گئی۔ شوکت عزیز، سرتاج عزیز، حفیظ شیخ اور شوکت ترین جیسے قابل لوگ بھی اس ملک کو معاشی بدحالی سے نکالنے میں ناکام رہے ہیں، اور میرے ملک کے ہر محب وطن نے اس ملک کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے جتنی کوشش کی، معیشت کی کشتی اتنی ہی بھنور میں پھنستی گئی۔ اب ذرا غور کریں، اس معاشی بدحالی کو عارضی طور پر دور کرنے کے لیے جو IMF سے قرض لیا جاتا ہے وہ اس عوام کی تذلیل کر دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے مکالمے۔ IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں۔ Yet, we are committed to IMF's program. We will do everything to comply with their terms and conditions. Although I am constantly trying to persuade them that please give us a pause. I am very grateful to Secretary General. He is also in touch with them. I spoke to the Managing Director the other day and tried to first assure her that we will comply with the terms and conditions. And B, I said, you are a wonderful person, wonderful human being. You know the plight of poor people in developing countries. So kindly be considerate and compassionate and give us some breathing space. Well, this is an ongoing dialogue. ڈالر کا جو قرضہ دیا ہے پاکستان کو، مہربانی کر اس کو رول اوور کر دیں۔ اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ان سے میں قرضہ نہیں مانگوں گا، لیکن میں شومی قسمت دیکھیے کہ اس وقت پاکستان جن مصائب سے مشکلات سے گزر رہا ہے، میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور ہمت باندھی کہ میں ان سے مزید قرضہ مانگوں۔ تو آپ ہمیں $1 ارب اور دے دیں۔ چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے؟ سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ ہم $1 ارب کے لیے، یعنی $1 ارب کے لیے جو ہے وہ ہم IMF کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں تکڑی کا ناچ جو ہے وہ IMF جو ہے وہ نچا رہا ہے کہ معاشی طور پر ہم IMF کے غلام ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا داد ملک پاکستان ہے۔ اب یہ سننے کے بعد میں اپنے معززین سے پوچھتا ہوں کہ ہماری معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً میرے سامعین کہیں گے کہ لیڈران، یعنی ایک پارٹی والے دوسری پارٹی کو اور دوسری والے تیسری پارٹی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، لیکن میں آج آپ کو ذمہ دار کی منہ زبانی سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی، اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے۔ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ آپ خوش ہیں؟ ساتھیوں، ہمارا پڑوسی دیش اس سمے آرتھک بدحالی سے بہت برے دور سے گزر رہا ہے۔ وہ اب وشو میں اتنا الگ تھلگ کر اس کی حالت اتنی خراب کر دی گئی ہے کہ بڑے بڑے دیش اس سے دوری بنانے لگے ہیں۔ اس کے لیے اپنا روزمرہ کا خرچہ تک چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کٹورا لے کر کے گھوم رہا ہے، لیکن آج دنیا سے وہ آسانی سے مدد بھی نہیں مل پا رہی ہے۔ یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شخص
دنیا میں ہمارے بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور علماء اکرام کی کس طرح تذلیل کرتا ہے اور پھر اپنے میڈیا کے ساتھ مل کر تالیاں بجاتا ہے، اور کیسے اپنے RSS کے گنڈوں کے ذریعے اس کے مسخرے اڑاتا ہے۔ پاکستان میں آٹے کی لڑائی آپ نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں کھانے کو آٹا نہیں مل رہا، روٹی نہیں مل رہی ہے۔ اب آگے کی بات ہے، اگلی تصویر دکھائیے۔ نہ آٹا مل رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ذرا بائک، پیٹرول بھی نہیں مل رہا، تیل بھی نہیں مل رہا ہے، لمبی لمبی لائن لگی ہے پیٹرول لینے والوں کی، تو نہ آٹا مل رہا ہے نہ تیل مل رہا ہے۔ اگلی تصویر دکھائیے، یہ ہے گیس، LPG گیس، نہ آٹا مل رہا نہ تیل مل رہا نہ گیس مل رہی ہے۔ اگلی تصویر دکھائیے، اور بتی بھی گل ہے، تو آٹا، بجلی بھی نہیں ہے، تیل بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے۔ تو سوچئے ذرا پاکستان کا حال کیا ہے۔ صرف 2 ہفتے کے پیسے بچے، اور اگر 2 ہفتے کے پیسے ختم ہو گئے تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا سوچئے ذرا۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ دیکھیں ذرا شہباز شریف کا حال کیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کچھ یہی حال ہے اس وقت۔ ریفائنری انڈسٹری پاکستان میں برباد ہو گئی، لوہا ادیوگ پاکستان میں تباہ ہو گیا ہے، آٹو موبائل ادیوگ بند ہو گیا ہے، کپڑا ادیوگ ٹھپ ہو گیا ہے، پاکستان میں ڈیفالٹ ہونے کی کگار پر ہے پاکستان۔ صرف 2 ہفتے کا خرچہ بچا ہے، اگلے 72 گھنٹے پاکستان پر بھاری ہے۔ چین کے 500 ملین چکانے ہیں، ابھی پیسہ چکائے تو مدرا بھنڈار جو بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مدرا بھنڈار صرف $4 ارب کا بچا ہے، آیات کے لیے پیسے نہیں بچے، نریات لگاتار کم ہو رہا ہے، کچا مال ختم ہو گیا ہے، تو آخر بنائیں کوئی چیز کیسے؟ IMF نے لون پر کڑی شرط رکھ دی ہے، $10 ارب کی ضرورت ہے، ان کا کہنا ہے۔ اربوں ڈالر کا قرض پہلے سے پاکستان پر ہے، خرچ کے لیے سعودی عرب نے بھی قرض دینے سے منع کر دیا، مدد نہیں، نویش کرے گا سعودی، اس نے کہہ دیا پیسہ نہیں دوں گا مدد، کیونکہ واپس دیتے نہیں ہو، اس لیے نویش کر سکتا ہوں۔ دوست چین بھی مدد سے کنارے کر چکا ہے، تو سب نے پاکستان کو استعمال کر لیا ہے، جیسے پاکستان آتنکیوں کو استعمال کرتا ہے، اب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو استھتی ہے، حالت یہ ہے پاکستان میں کہ سب کچھ بکنے کی استھتی میں ہے، تنخواہ نہیں ہے دینے کے لیے، یعنی بجلی بھی نہیں آ رہی ہے اور تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی ہے، وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا سرفیس فلور گرافکس کہ آخر پاکستان کے حالات کیا ہے، وہ دیکھیے ذرا۔ شہباز کے ہاتھ پہ کٹورا دیکھ رہے ہیں، اب جن کو تنخواہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ پاکستان کو کنگال کرنے والے لوگ کون ہیں ذرا دیکھیے، یہ سارے لائن سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھگس آف پاکستان ہے۔ سب سے پہلے میاں نواز شریف، بھرشٹاچار کے معاملے میں نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، نواز کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان سپریم کورٹ نے پردھان منتری پد سے بھی برخاست کر دیا تھا، نواز کے ساتھ بیٹی مریم کو بھی سزا ہوئی تھی، داماد صفدر کو بھی کورٹ نے سزا سنا دی تھی۔ ایسا ہے پاکستان۔ دیکھیے ذرا، پاکستان کے وزیر اعظم یعنی پردھان منتری، راشٹرپتی، سب کرپٹ۔ پرویز مشرف جن کا ندھن ہوا آج ہی، بھرشٹاچار کے پتا کہے جاتے تھے پرویز مشرف، نواز کا تختہ پلٹ کر پاکستان کی کمان سنبھالی تھی، انہوں نے ایمرجنسی لگا کر سنویدھان کا النگھن کیا تھا، دیش دروہ کیس میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ آصف علی زرداری، پورو راشٹرپتی زرداری کے بھرشٹاچار کے کئی قصے ہیں۔ 1990 کے دشک میں زرداری پر معاملے درج ہوئے تھے، 20 سال تک چلے معاملے کے بعد کئی کیس میں بری ہوئے۔ بے نظیر بھٹو زرداری کی پتنی، آتنکوادی حملے میں ان کی موت ہوئی، بھرشٹاچار کے کیس کی وجہ سے بے نظیر نے پاکستان چھوڑ دیا تھا۔ 1996 میں پردھان منتری رہنے کے دوران پاکستان پر داغ لگا، دنیا کے سب سے زیادہ بھرشٹ دیشوں میں سے ایک تھا پاک۔ اب آ گئے شہباز شریف، موجودہ پردھان منتری شہباز پر منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 7 ارب کے منی لانڈرنگ کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ یہ پاکستان کے ٹھگس ہیں اور انہوں نے ہی پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ آئیے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے لیے یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ حالات میں سے سب سے بڑی چیز، بھارت سے گیہوں نہیں جا رہا ہے، دوسرے دیشوں سے گیہوں خرید رہے ہیں، یہ مار ہو رہی گیہوں پر، دیکھیے اتنی مار ہو رہی، اتنے برے حالات ہیں کہ اب
اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مودی کا منحوس چہرہ اور اس کے RSS کے گنڈوں کی حالت ذرا دیکھیں، جو ہمیں رسوا کر کے اس کے بعد جشن مناتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں، یہ ہمیں دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اب اس دھمکی کے بدلے ہمارے فوجی جوانوں کا جذبہ دیکھیں، جو ہر وقت میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ سارے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اب اس منحوس مودی اور RSS کے گنڈوں کے مقابلے میں اپنے پاکستانیوں کا تعارف کرتے ہیں کہ یہ نوجوان، بزرگ، علماء اکرام اور قابل احترام خواتین ہیں جن کو ذلیل کرنے کے لیے یہ مہم چلا رہا ہے۔ دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حضور گزرے یہ نقش اپنا جمع کے جہاں اتحاد اسلامی کے داعی ہیں اور مسلکی منافرت، شیعہ سنی جھگڑوں اور فرقہ بندی کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تفرقوں کو مٹانے کی ہمیں میرے غیرت مند نوجوانوں، کیا یہ عظیم قوم ایک گائے کے پجاری اور گائے کے پیشاب کو جسم پہ ملنے والے کے آگے سر خم کرے گی؟ ہم جس گلی، جس محلے سے گزرتے ہیں، ہماری مائیں ہمیں اپنی اولادوں سے بڑھ کر محبت دیتی ہیں، اور ہماری بہنیں جو ہمیں دکھ اور تکلیف کے اندر دیکھ کے خود رنجیدہ ہو جاتی ہیں، اور ہمارے علماء اکرام اور نورانی چہرے والے بزرگ جو کہ ہمیں خوشی کے اندر دیکھ کے ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کیا یہ منحوس مودی ان کو رسوا کر کے مسخرے اڑائے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا اس عظیم مسلمان بہن کی طرح ڈٹ جانا چاہیے؟
جو اسلام کی عزت کی خاطر نعرہ تکبیر بلند کر کے RSS کے گنڈوں کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ تکبیر کا نعرہ تیری۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دعا کریں اللہ پاک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، شہدائے پاکستان پائندہ باد۔